اے ایمان والو، اتحاد کی رسی کو مضبوط کرو، ایسے عمل سے گریز کرو جس سے وحدت کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ عبدالرحمن الحذیفی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج میں اتحاد امت پر زور، کہا کہ رب کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تقوی اختیار کرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ پاکستان اور چین نے شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں، چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا۔ پاکستان چینی کمپنیز کو کاروبار کے فروغ کے لیے بھرپور تعاون فراہم کرے گا۔ پاک چین تعلقات نئی اسٹریٹجک بلندی پر پہنچ گئے۔ مشترکہ اعلامیے میں نئے دور کی بین الاقوامی برادری کے قیام پر اتفاق۔ وزیر اعظم پاکستان کے دورہ چین کے اختتام پر پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون میں مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ چین پاکستان سیکورٹی پارٹنرشپ کے قیام کا فیصلہ۔ خود مختاری اور سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ سی پیک فیز 2 فائنڈ اور کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور چین کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور خلائی تحقیق میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ پاکستانی خلابازوں کی چین میں تربیت، پاکستانی خلاباز کی چینی اسپیس اسٹیشن میں شمولیت کا امکان۔ چین کی جانب سے پاکستان کے لیے 2025 تا 2029 3,000 تربیتی مواقع فراہم کرنے کا اعادہ۔ گوادر کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے کا فیصلہ۔ خنجراب راہداری کو مزید فعال کرنے پر زور۔ پاکستان کی معاشی بحالی اور اڑان پاکستان پروگرام کو سراہا۔ چین نے مسئلہ کشمیر کو تاریخی تنازع قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کی حمایت۔ مشترکہ اعلامیہ میں جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور تمام تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر زور۔ پاکستان کے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں کردار اور کثیر الجہتی سفارتکاری کو بھی سراہا۔ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے اسلام آباد مذاکرات پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا تاریخی اور کامیاب دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ہانگیو اور بیجنگ کا دورہ کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیانگ اور تجارتی اداروں کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی۔ دورے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ہمراہ تھے۔ مشرق وسطیٰ سمیت دنیا میں کشیدہ صورتحال ہے۔ حالیہ کشیدگی کی وجہ سے عالمی سطح پر معاشی مشکلات پیدا کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں مباحثے سے خطاب۔ اسحاق ڈار نے عالمی امن اور پائیدار ترقی استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور دیا۔ یو این کے کردار کو بھی مؤثر بنانے کو اجاگر کیا۔ کہا پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا خواہاں ہے۔ اقوام متحدہ کی چارٹر نے شہریوں کو مساوی اور حق خود ارادیت کے حقوق دیے۔ سنتاس معاہدے پر بھارتی ہٹ دھرمی اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے معاملہ عالمی آبی کانفرنس میں اٹھا دیا۔ بولے بھارت سنتاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر کے آبی جارحیت کر رہا ہے، عالمی معاہدے کے خلاف جنگی اقدام ہے۔ عالمی برادری معاملے پر نوٹس لے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ممالک میں سے ہے۔ امریکہ ایک بار پھر اپنا آپ دکھا دیا۔ مذاکرات اور معاہدے کی آڑ میں حملے، دھوکہ دہی کی روایت برقرار۔ ایران کی ڈرون لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی کشتیوں کو میزائلوں سے نشانہ بنا ڈالا۔ فاکس نیوز کے مطابق امریکی افواج نے اپنی فورسز کو ایرانی افواج کی جانب سے لاحق خطرات سے بچانے کے لیے دفاعی کارروائی کی۔ پاسداران انقلاب نے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ امریکی MQ-9 ڈرون کو ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر مارا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی فضائی حدود میں گشت کرنے والے ایک امریکی F-35 جیٹ فائٹر پر بھی فائرنگ کی گئی۔ امریکہ کو خطے میں مزید اڈے قائم کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مستقبل امت مسلمہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہ ای کا کہنا ہے کہ خلیجی طاقتیں اب امریکی فوجی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں رہیں گی۔
امریکہ کو خطے میں اب محفوظ پناہگاہ حاصل نہیں ہوگی، خطے میں صہیونی نظام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، امریکہ کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دفاعی نظام کو جدید خطوط میں استوار کرنا ناگزیر ہے، دشمن جدید ٹیکنالوجی اور نئے دفاعی آلات حاصل کر چکا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا فوجی کمانڈر سے خطاب، بولے قومی مفاد پر طرز عمل ایران کا قیمتی سرمایہ ہے، جامعات اور سائنسی مراکز سے تعاون بڑھایا جائے۔ امریکی افواج کی موجودگی خطے میں دیر بعد سیکیورٹی دینے میں ناکام رہی، امریکہ پر سیکیورٹی کا انحصار غیر مؤثر تصور ثابت ہوئی۔ امریکہ ایران قطر میں منجمد اثاثوں سے متعلق مذاکرات، ایرانی میڈیا کا مذاکراتی عمل میں بڑی پیش رفت کا دعویٰ، کہنا ہے ایرانی وفد اور قطری حکام کے درمیان منجمد اثاثوں کی بحالی کے لیے فریم ورک تیار کر لیا گیا، حتمی فیصلوں کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایرانی وفد میں وزیر خارجہ عباس عراقچی، اسپیکر باقر کالباف اور ایرانی اسٹیٹ بینک کے سربراہ شامل تھے۔ افزودہ یورینیم گھر میں ہے اور گھر میں ہی رہے گی، ایران کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل، کہا ٹرمپ اب تک نیوکلیئر ڈسٹ تصور کے وہم میں مبتلا ہیں، اگر ایران نے یورینیم امریکہ کو دینا ہوتی تو جنگ سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا، اور اگر امریکہ جنگ کے ذریعے یہ حاصل کر سکتا تو کر چکا ہوتا۔ اب آپ اپنے ٹوٹے خوابوں کو دہرا ہی سکتے ہیں، یہ وہ قیمت ہے جو غلط فہمی کا شکار جنگی مجرم دوست پر اعتماد کرنے کی وجہ سے ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھارت کا تضحیک آمیز سلوک، جے پور سے واپسی پر کوئی اعلیٰ عہدیدار رخصت کے لیے نہیں آیا، ایسا چور اور کانسٹیبل اور ایس آئی نے روبیو کو الوداع کیا، ایئرپورٹ پر ان اہلکاروں نے بھی مہمان روبیو سے سفارتی آداب کا خیال نہ رکھا، آپس میں گپ شپ کرنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ سے ہاتھ ملایا، روبیو کے ساتھ بدسلوکی کی امریکی حکام شدید ناراض۔ مارکو روبیو کے بھارت سے روانگی کے وقت سفارتی پروٹوکول کی کھلی خلاف ورزی، بھارت نے غیر پیشہ ورانہ سفارتکاری کی مثال قائم کر دی، سفارتی ماہرین کی بھارتی حکومت کے رویے پر شدید تنقید، کہا خود کو قدیم ترین تہذیب قرار دینے والا بھارت بنیادی سفارتی آداب بھی برقرار نہ رکھ سکا، بھارتی سفارتی بد تہذیبی مستقبل میں اسے مزید تنہا کر دے گی۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر جنرل البردئی نے ٹرمپ کو دیوانہ قرار دے دیا، اپنے بیان میں کہا دیوانہ ایران کے ساتھ جنگ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ البردئی نے نیتن یاہو کو غزہ کے لوگوں کا قاتل اور عالمی فوجداری عدالت کا مطلوب شخص قرار دیا۔ پاکستان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریے پر قائم ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام، اپنے انٹرویو میں کہا ابراہم اکارڈ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا، نہ حکومت نے کسی ایسے معاہدے میں جانے کی خواہش کی ہے، دیگر اسلامی ممالک کی شمولیت ان کا فیصلہ ہوگا۔ ابراہم اکارڈ میں دستخط کرنے کا مطالبہ، جماعت اسلامی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر ٹرمپ کے ناجائز مطالبے کو مسترد کرنے کا مطالبہ، امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ابراہم اکارڈ حقیقت سرنڈر کی دستاویزات ہے، غاصبانہ فیصلے کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا، بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کو قانونی شکل دینا قبول نہیں۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کل 27 مئی کو منائی جائے گی، لاکھوں فرزندان اسلام سنت ابراہیم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے، قربانی سے قبل ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ کے اجتماعات منعقد ہوں گے۔ صدر اور وزیر اعظم سمیت پاکستان کی سیاسی شخصیات کی بڑی عید تفصیلات سامنے آ گئیں، صدر مملکت آصف علی زرداری، نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف، صدر نون لیگ نواز شریف عید کی نماز لاہور اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ گڑھی خدا بخش اور فضل الرحمان ڈی آئی خان میں عید منائیں گے، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کراچی میں نماز عید پڑھیں گے۔
عید الاضحیٰ کے موقع پر ماہرین صحت نے شہریوں کو خبردار کر دیا، گوشت کے معتدل اور متوازن استعمال کی سختی سے ہدایت۔ زیادہ مقدار میں گوشت کا استعمال مختلف صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ گوشت کے ساتھ سیلڈ، سبزیاں اور فائبر سے بھرپور خوراک کا استعمال انتہائی ضروری قرار۔ زیادہ پانی کے استعمال کا بھی مشورہ۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں، شہری چٹپٹے کھانوں کے لیے بےتاب۔ مسالہ جات کی قیمتیں بھی آسمانوں کو چھونے لگی، کہیں کسی کو مہنگا مل رہا ہے تو کہیں کوئی کوالٹی پر سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ گھروں میں دل موہ لینے والے کھانوں کی تیاری میں ان چٹپٹے مسالوں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی آلائشوں کو کھلے مقامات پر پھینکنا جنگی جہازوں کے لیے خطرات کا باعث۔ پاک فضائیہ نے آگاہی ویڈیو جاری کر دی، متعلقہ اداروں اور عوام سے کھلے مقامات پر آلائشیں نہ پھینکنے کی اپیل۔ کہنا ہے آلائشوں کو کچرے کے تھیلوں میں پیک کر کے مخصوص مقامات پر طلب کریں۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف پھر سے مذہبی انتہا پسندی۔ عید الاضحیٰ سے قبل نماز عید اور قربانی پر پابندی عائد، گائے، بچڑے اور اونٹ کی قربانی پر پابندی کی وارننگ جاری۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ کی قربانی اور نماز عید پڑھنے والوں کو دھمکی۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کی بھی سڑکوں پر مذہبی سرگرمیاں بند رکھنے کی تنبیہ۔ مودی نے نااہلی چھپانے کے لیے آزادی صحافت پر قدغن لگا دیا، بھارتی میڈیا کو اپنا اسیر بنا لیا۔ بھارتی جریدے نے گودی میڈیا کے شرمناک کردار کو بے نقاب کر دیا۔ دیوائر کے مطابق پیپر لیک اور بھارتی سپریم کورٹ کا نوجوان نسل کو فوکلور سے تشبیہ دینا مودی کے کانوں تک نہیں پہنچا۔ مودی کے زیر اقتدار صہیونی طرز نام نہاد کھوکھلی جمہوریت پوری دنیا کے سامنے آیا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری، مزید 8 فلسطینی شہید، متعدد افراد زخمی۔ صہیونی فورسز نے ڈرونز اور میزائلوں سے رہائشی علاقوں اور پناہ گزین کیمپس کو نشانہ بنایا۔ بمباری میں بچوں اور خواتین بھی نشانہ۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 906 فلسطینی شہید ہو چکے، مجموعی تعداد 72,803 تک پہنچ گئی۔ SIFC کے تحت بین الاقوامی سرمایہ کاری کے مواقع مزید مستحکم۔ بیلجیم کی لاجسٹکس اور فضائی کارگو کمپنی کے وفد کا دورہ، مستقبل کے اشتراک پر تبادلہ خیال۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ۔ وفد کو پاکستان میں تیز رفتار سہولت کاری، پالیسی ہم آہنگی متعلق اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ عالمی اور مقامی مارکیٹس میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $24 کم $4,530 ہو گئی۔ مقامی صرافہ مارکیٹس میں سونے کی فی تولہ قیمت $2,400 کمی سے $4,75,362 کی سطح پر آ گئی۔ یورپی چیمپئن اسپین کا فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے 26 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ حیران کن طور پر ریال میڈرڈ کا ایک بھی کھلاڑی شامل نہیں کیا گیا۔ جان ہوئسن اور دانی کارواخال جیسے ریال میڈرڈ کے اہم نام اسکواڈ میں جگہ نہ بنا سکے۔ ہسپانوی ٹیم کے کوچ کا کہنا ہے کہ تمام کھلاڑی ٹورنامنٹ کے آغاز تک مکمل طور پر تیار ہوں گے۔ اور پاکستان آسٹریلیا ون ڈے سیریز، کینگروز کو سیریز کے آغاز سے پہلے بڑا دھچکا۔ کپتان مچل مارش انجری کا شکار، سیریز سے باہر ہو گئے۔ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کے مطابق جوش انگلس اب ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔